ڈیڈ لائن دے رہے ہیں خان صاحب کو, اس کو خود مستعفی ہونا چاہیے. اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا ہے تو ہم اسلام آباد پہنچ کے عدم اعتماد لے کر آئیں گے. بہت جلدی انشاءاللہ 48 گھنٹے سے پہلے ہو جائے گا. وزیر اعظم کو استعفے کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم, تحریک عدم اعتماد کے لیے 48 گھنٹے کا اعلان. گیم کپتان کی ٹیم کے 12ویں کھلاڑی کے ہاتھ میں آ گئی. نون لیگ کے پنجاب کے بڑے عہدوں کی پیشکش. وزیر اعظم کا حکومت کے دفاع کے لیے وزیر دفاع کو ٹاسک. عمران خان نے ناراض ارکان اسمبلی کی مانگیں پوری کرنے کے لیے پرویز خٹک اور عمران اسماعیل کو ذمہ داری سونپ دی. حکومت کے لیے بڑا دھچکا, علیم خان نے اپنا وزن جہانگیر ترین کے پلڑے میں ڈال دیا. ترین اور علیم خان گروپ کا 58 ارکان اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ. پی ٹی آئی کے متعدد ارکان پنجاب اسمبلی کی علیم خان سے ملاقات. جہانگیر ترین کے گھر بڑی بیٹھک کے بعد علیم خان کا کہنا تھا تحریک انصاف کسی فرد واحد کی پارٹی نہیں. جہانگیر ترین وطن واپسی کے بعد لاہے عمل کا اعلان کریں گے. سیاست مشکل میں دوستوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام. وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ ایک نئے پاکستان کی جدوجہد میں انتھک محنت کی تھی, ان کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ جہانگیر خان سے حکومت کے بعد کام کیوں نہیں لیا گیا؟ ان کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ اس کا جواب آج تک بہت سارے تحریک انصاف کے کارکنوں کو سمجھ نہیں آ سکا. یہ کسی فرد واحد کی پارٹی نہیں ہے, یہ ہم سب کی پارٹی ہے. وزیر اعظم کی اب بھی ایک ہی بات. عمران خان کہتے ہیں جمہوری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں, عدم اعتماد والے بھی شوق پورا کر لیں. یہ بھی کہا کہ جن کو مقدمات سے خطرہ ہے وہ لوٹو ہوئی دولت سے انقلاب نہیں لا سکتے. کور کمیٹی اجلاس میں جہانگیر ترین اور علیم خان کے اتحاد پر بھی تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے جنوبی پنجاب صوبے کا بل بھی قومی اسمبلی میں لانے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اہم ملاقات. وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی بیٹھک میں سیکیورٹی صورتحال سے متعلق امور کا جائزہ. پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق بھی تبادلہ خیال. اپوزیشن کے 3 بڑوں کی بیٹھک میں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کی حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی. اسلام آباد کے زرداری ہاؤس میں مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی آصف زرداری سے طویل ملاقات. نمبر گیم پر اظہار اطمینان, تحریک پیش کرنے کی حتمی تاریخ پر تبادلہ خیال. کب تک ایکسپیکٹیشن کرے سر ریکویزیشن کی اور تحریک عدم اعتماد دونوں کی؟ بہت جلدی انشاءاللہ 48 گھنٹے سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ. اپوزیشن کی تاریخ پہ تاریخ. مولانا نے تحریک عدم اعتماد کے لیے پھر 48 گھنٹے کا کہہ دیا. کہا وزیر اعظم دھمکیاں نہ دیں, ہمارے لوگ بھی تیار بیٹھے ہیں. بازاری زبان کے استعمال نے عمران خان کی حقیقت واضح کر دی. فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے خورشید شاہ کا عدم اعتماد کی حتمی تاریخ بتانے سے گریز. دونوں رہنماؤں کی نمبر پورے ہونے میں تصدیق. میرا نہیں خیال مسنگ ہو جائیں گے. ہم حکومت کو وارن کرتے ہیں کہ وہ نہ پارلیمان کو چھیڑیں نہ جمہوریت کو چھیڑیں, وہ رولز کے مطابق ساری چیزیں کو چلائیں, نہ کانسیکوینسز ہوں. بلاول بھٹو کو شہر اقتدار میں درجن بھر ارکان اسمبلی کے لاپتہ ہونے کا خدشہ. چیئرمین پیپلز پارٹی نے آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں پلان بی بھی بتا دیا. کہا کسی کو فون کر کے ادھر ادھر کیا گیا تو اپوزیشن اسلام آباد میں ہی ڈیرا ڈال دے گی. جیالوں سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا بس بہت ہو گیا, کٹ پتلی کو ہر صورت جانا ہوگا. آج نئے انتخابات کرا لیں, پتہ چل جائے گا لوگ کس کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دواں. عمران خان کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے, انسان کو انسان نہ سمجھنے کا یہی انجام ہوتا ہے. مریم نواز کا ٹویٹ. لکھا انہوں نے دوسرے ملکوں کو گالیاں دیں, دھمکیاں دیں, انہیں کمرے میں بند کر دیں. حالات تیزی سے حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. چودھری پرویز الہی نے اہم پیغام لے کر آنے والے پنجاب کے 2 وزیروں کو صاف صاف بتا دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا حالات کا تقاضا ہے کہ حکومت فوری فیصلے لے. صوبائی وزراء راجہ بشارت اور محمود الرشید نے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد سے مل کر نمٹنے پر زور دیا. شیخ رشید کا 1 ووٹ سے عمران خان کی وزارت عظمیٰ بچانے کا اعلان. وفاقی وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا
جمالی کو 1 ووٹ سے وزیر اعظم انہوں نے بنوایا، عمران خان کو بھی 1 ووٹ سے وہی بچائیں گے، اپوزیشن کی سیاست شرح دستور پر دفن ہوگی۔ احساس پروگرام کے 3 سال مکمل، وزیر اعظم نے احساس راشن پروگرام کا اجرا کر دیا، بتایا 1.5 کروڑ خاندانوں کو ریلیف ملے گا، آٹا گھی اور دالوں پر 30% رعایت ملے گی۔ یہ بھی کہا کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے، پاکستان سب سے سستا ترین ملک ہے، پاکستان میں UAE سے بھی زیادہ سستا پیٹرول ہے، ہم نے مہنگائی روکنے کے لیے پیٹرول پر بڑی سبسڈی دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان پر اہم اجلاس، آرمی چیف، DG ISI، وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں پشاور میں دہشت گردی اور افغانستان کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ پشاور کے علاقے کوچہ رسالدار میں دھماکے کا ایک اور زخمی چل بسا، شہادتیں 64 ہو گئیں۔ سیکیورٹی اداروں نے خودکش حملہ آور اور ایک سہولت کار کی شناخت کر لی۔ خودکش بمبار کی الفیت عبداللہ تھی جو نام بدلتا رہتا تھا۔ ایک سہولت کار کا ڈیٹا اور تصویر بھی حاصل کر لی گئی۔ مبینہ سہولت کار حسن شاہ کا تعلق جمرود سے ہے، گرفتاری کے لیے آپریشن جاری۔ سابق صدر رفیق تارڑ لاہور میں سپرد خاک، صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا اظہار افسوس۔ شہباز شریف کا بھی سابق صدر کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ رفیق تارڑ 1998 سے 2001 تک صدارت کے عہدے پر فائز۔ ٹیکہ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف دائر درخواستوں پر معاونت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا۔ FIA کو سیکشن 20 کے تحت موصول شکایات پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بتایا جائے شکایت پر کارروائی کا معیار کیا ہے، کیوں نہ ہتک عزت کو فوجداری جرم بنانے کا اقدام کالعدم قرار دے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوشل میڈیا رولز کے خلاف درخواست کی سماعت۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے واضح کیا کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا جرم ہے، ریگولیشن غیر قانونی نہیں، انہیں رولز بنانے کا اختیار ہے۔ میاں والی کے علاقے داؤد خیل میں انتہائی افسوسناک واقعہ، بیٹے کے خواہش مند باپ نے نوزائیدہ بیٹی مار دی، 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں ماری گئیں۔ واردات کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ بچی کی والدہ نے بتایا شوہر کو بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی کے علاقے نازم آباد میں گھر سے ماں بیٹی کی لاشیں ملی، دونوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ ملک میں کورونا کے وار جاری، مزید 7 افراد جاں بحق، 756 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2.01% ریکارڈ کی گئی۔ آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری، موسم سرد ہو گیا۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ پاکستان اور امریکہ میں رابطے بحال ہونے لگے، اسلام آباد میں پاک امریکہ تجارتی تعلقات پر مذاکرات، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ پر بھی بات ہوئی، سیکرٹری تجارت اور دیگر حکام مذاکرات میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کا روس یوکرین تنازع پر تشویش کا اظہار، یورپی یونین کونسل کے صدر سے گفتگو، ٹویٹ کر کے بتایا سیز فائر اور تناؤ کم کرنے پر زور دیا ہے، پاکستان کی جانب سے سہولت کاری کی بھی پیشکش۔ روس کا یوکرین کے متعدد علاقوں میں عارضی جنگ بندی کا اعلان، دارالحکومت کیو، خارکیو، ماریوپول اور سومی سے عوام کے محفوظ انخلاء کے لیے راہداریاں کھول دی گئیں۔ روسی وزارت دفاع نے خبردار کیا کہ یوکرین کو لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے لیے اپنے ہوائی اڈے دینے والے ممالک بھی تنازع میں شریک تصور کیے جائیں گے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 14 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ لندن برنٹ کروڈ $12 اضافے سے $130.32 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل کے سودے $10 اضافے سے $126.22 فی بیرل میں جاری۔